بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میرا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ، میں تمہیں اور نعمتیں بھی عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا نقصان نہیں ہے تمہارا نقصان ہے کہ تم ہماری پکڑ میں آ جاؤ گے۔ ان آیتوں کے آگے اللہ نے مزید اس کی وضاحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کا انکار کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو، صرف تم نہیں جو کچھ زمین میں ہے یہ تمام کے تمام، گویا روئے زمین پر موجود تمام انسان اور مخلوقات اگر اللہ کا انکار کریں اور اللہ کی ناشکری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو محمود اور قابل تعریف ہے ہی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تمہارا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگ جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے ملک میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری مخلوقات مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا۔ شکر کا فائدہ تمہارا ہے اور ناشکری میں نقصان بھی تمہارا ہے۔ شکر کریں گے تو ہمارا فائدہ اور ناشکری کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ شکر میں فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا ازیدنکم، میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ کیا مطلب؟ شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے یہ نعمت اللہ واپس نہیں لیں گے اور اللہ ڈبل عطا کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ، اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، کہا گیا الشکر قید الموجود وصید المفقود، جو موجود چیز ہوتی ہے اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، جو نعمت آپ کو حاصل ہے اس کو آپ نے قید کر لیا، وہ جائے گی نہیں، آپ نے اس کو پنجرے میں بند کر لیا، اب وہ بھاگ نہیں سکتی، جو نعمت آپ کو حاصل ہے وہ آپ کے پاس رہے گی، اور وصید المفقود جو نعمت ابھی ملی نہیں ہوئی اس کا شکار کر لیا۔ شکر کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو نعمت موجود اور حاصل ہے اس کو آپ نے محفوظ کر لیا، اور جو نعمت آپ کو حاصل نہیں ہے اس کو آپ نے حاصل کرنے کے لیے آپ نے گویا ایک شکار کر لیا، شکر کر کے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اور اس نے کہا اللہ جو آپ نے مجھے نعمتیں عطا کر دی یہ میرے لیے بہت، ان میں سے واپس نہ لینا، مجھے اور نہیں چاہیے، تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، مال و دولت دیا، اولاد دی، عزت دی، تب کچھ دیا، اللہ یہ واپس نہ لینا، اب اور نہیں چاہیے، بس اتنا مال اولاد کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں اور بھی دوں گا۔ اس نے کہا اللہ مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا تو ہمارا شکر کرنا بند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ میں شکر کرنا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا تو شکر کرنا نہیں چھوڑے گا ہم دینا نہیں چھوڑیں گے، تو شکر کرتا رہے گا ہم دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا اعلان ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا وعدہ ہے، اور ہمارا دعویٰ اور وعدہ اور اعلان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اب اگر تیرے شکر پر ہم تمہیں مزید نہ دیں تو ہمارا اعلان غلط، تو شکر کرتا رہے گا ہم دیتے رہیں گے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تو نے مجھے عزت دی، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، اے اللہ تو نے مجھے کان دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دماغ دیا،
عقل دی، سر سے پاؤں تک کا وجود عطا کیا، صحت و تندرستی دی، والدین دیے، اولاد دی، کاروبار دیا، گھر دیا، اور جب آیا انسان دنیا میں تھا، بتاؤ جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس لباس اور کپڑا تھا؟ ہمارے پاس عزت تھی؟ ہمارے پاس مکان تھا؟ شروع سے لے لیں، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، کیا کچھ تھا؟ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ حضرت حوا کے پاس کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ پہننے کو لباس نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی وغیرہ نہیں تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا انسان کیا کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے پاس پہننے کو لباس نہیں، میں نے تجھے لباس عطا کیا۔ تیرے پاس کھانے کو نہیں، میں نے کھانا تمہیں دیا۔ تمہارے پیدا ہونے کے وقت میں تمہاری ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں چلا دی، تمہاری خوراک اور غذا کا انتظام کر دیا۔ میں نے تمہیں سنبھالنے والے پیدا کر دیے، اور میں نے تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا، میں نے تمہیں عزت عطا کی۔ تو انسان ان نعمتوں کو سوچ، اور سوچ کر اللہ کا شکر ادا کر، اور جب تو اس کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ نعمتیں واپس نہیں لے گا، دوسرا اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ جا رہا ہے، ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ درخت لگا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی سواری روکی اور اس بوڑھے سے پوچھا، یہ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ جو باغ لگا رہے ہو کیوں لگا رہے ہو؟ اس کا تمہیں تو فائدہ ملے گا نہیں، اس لیے کہ تم تو بوڑھے ہو، ان قریب مر جاؤ گے، جب تک یہ باغ تیار ہوگا تم دنیا میں نہیں ہوگے، ان درختوں کا پھل تمہیں نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب بظاہر تمہارے بال سفید ہیں، بوڑھے ہو، تمہاری ٹانگیں قبر میں جانے والی ہیں، تمہیں اس باغ کے لگانے کا کیا فائدہ؟ جب تک اس باغ نے درخت نے بڑا ہونا ہے شاید تم دنیا میں نہ ہو۔ تو اس بوڑھے نے بادشاہ کو کہا کہ جو آپ کا نظریہ ہے اگر یہی نظریہ ہو جائے ہر ایک کا، تو پھر تو دنیا میں کوئی فیکٹری نہ لگے، کوئی کارخانہ نہ لگے، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی باغ نہ لگے، کوئی کھیتی باڑی نہ ہو، کوئی کام بھی نہ کرے، اس لیے کہ اگر میرے پاس زندگی کی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے بوڑھا ہونے کی وجہ سے، تو کیا کسی جوان کے پاس، کسی بچے کے پاس اگلے سانس کی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ جیسے یہ خطرہ موجود ہے کہ اس باغ کے تیار ہونے سے پہلے میں مر جاؤں، تو اگر کوئی نوجوان فیکٹری لگا رہا ہے، کارخانہ لگا رہا ہے، دکان بنا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی تو یہ خطرہ موجود ہے کہ ابھی اس کا وہ فیکٹری اور کارخانہ مکمل نہ ہو اور اس سے پہلے وہ مر جائے۔ کیا بچے اور جوان مرتے نہیں دیکھتے ہو؟ کیا ان کے پاس زندگی کی اگلے سانس کی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ اور تمہارا نظریہ اگر اس پر کوئی عمل کر لے پھر تو دنیا میں کوئی فیکٹری اور کارخانہ لگے ہی نہ، کوئی چیز بنے ہی نہ، وجود میں نہ آئے۔ بنانے والا یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس کے مکمل ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اس زمانے کے بادشاہ قدردان ہوتے تھے۔ خوش ہوا بوڑھے کے اس جواب پر، تو اپنے ساتھی کو کہا وزیر خزانہ کو ایک تھیلی اس کو انعام کی دے دو۔ وہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مدد کرتے رہیں۔ وہ حکمران عوام کا پیسہ کھانے والے نہیں تھے، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے والے تھے۔ آج کے حکمران ہمارے پیسوں کو ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، اور اس وقت کے حکمران عوام پر خرچ کیا کرتے تھے، عوام کا مال ہی نہیں، اپنا کمایا ہوا مال بھی۔ تو اس بوڑھے نے جب اس کو انعام ملا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اس بادشاہ کا نہیں اللہ کا کیا۔ اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، ابھی میرا باغ پورا لگا بھی نہیں، تو نے مجھے پہلے ہی انعام اور پھل دلوا دیا۔ یہ شکر ادا کیا، اب نتیجہ دیکھو کیا نکلا۔ فوراً بادشاہ نے خوش ہو کر اس جواب پر اپنے وزیر خزانہ کو کہا اس کو درم اور دنانیر کی پیسوں کی ایک تھیلی اور دے دو۔ جب ایک اور مل گئی، وہ بوڑھا بھی بڑا سمجھدار تھا، پھر اللہ کا، بادشاہ کا شکر نہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھو شکر کے فائدے، کہتا ہے واہ رب تیرا شکر،
لوگوں کو اپنے باغ کا پھل سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، میرا تو باغ ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور مجھے سال بھی نہیں گزرا، 2 مرتبہ پھل مل گیا۔ بادشاہ اس جواب پر خوش ہوا اور وزیر خزانہ کو کہا اس کو 1 تھیلی اور دے دو۔ اب بادشاہ کو ڈر اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہی ایک بابا میرا کہیں سارا پیسہ نہ لے جائے، کیونکہ آگے بھی جانا ہے، وزیر خزانہ کو خطرہ پیدا ہوا، آگے بھی جانا ہے اور لوگوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ تو اس نے کہا چلیے چلیے دیر ہو رہی ہے، ورنہ شاید وہ بابا جواب دیتا رہتا اور لیتا رہتا۔ اب آپ کو سمجھ آیا شکر پر اور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ نک دکھا دیا اللہ نے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، جو ملا ہوا تھا وہ واپس نہیں ہوتا اور بھی مل جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اور میں اور آپ تو اتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں جدھر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ سلیمان بن حرب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں وقت کا بادشاہ ہارون رشید موجود تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، اہل علم کے پاس جاتے تھے، وہ علم کے قدردان ہوتے تھے، تقوی کی قدر کیا کرتے تھے۔ سلیمان بن حرب اللہ کے ولی تھے، ان کے دربار ان کے مجلس میں وقت کا بادشاہ ہارون رشید موجود تھا۔ ہارون رشید کو پیاس لگی، ہارون رشید نے اپنے خادم سے کہا مجھے ذرا پانی کا ایک گلاس دے دو۔ خادم پانی کا گلاس لایا، ہارون رشید کو دیا، پینے لگے تو سلیمان بن حرب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا پہلے میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دو پھر یہ پانی پینا۔ ہارون رشید نے پوچھا بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا میرا یہ سوال ہے کہ اگر تم کسی بے آباد جگہ پر جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو اور وہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، قریب کوئی آبادی نہ ہو، کوئی دریا نہر چشمہ پاس نہ ہو اور تمہیں پیاس لگی ہو، گرمی کا وقت ہو اور اتنی پیاس لگی ہو اگر پانی نہ ملے تو تم مر جاؤ، تمہیں اپنی موت کا ڈر خطرہ ہو، اتنے میں ایک آدمی آپ کے سامنے سے ایسا گزرے جس کے پاس پانی ہو اور آپ اس سے کہیں مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو اور وہ یہ کہے کہ میں مفت نہیں دوں گا، قیمت لوں گا، تو کیا آپ قیمت ادا کر کے پانی کا ایک گلاس لیں گے؟ پیسے دو گے؟ کہا بالکل، اس لیے کہ اگر پانی نہیں ملے گا میری زندگی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ فرمایا اگر وہ تم سے یہ کہے کہ ہارون رشید جو تمہارے پاس بادشاہت ہے یہ آدھی مجھے دے دو، جتنا ملک تمہارے زیر نگیں ہے اس میں سے آدھا رقبہ میرے نام کر دو، آدھے ملک کی حکومت مجھے عطا کر دو، تم مان لو گے؟ کہا بالکل، میں کہوں گا لے لے، پانی کا ایک گلاس دے دے، اس لیے کہ اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں، زندگی نہیں تو میں نے بادشاہت کو کیا کرنا ہے؟ میں نے بادشاہت کو کیا کرنا ہے؟ میں اس کو دے دوں گا۔ فرمایا پی لو۔ پھر پوچھا پینے کے بعد اب ایک اور سوال کا جواب دو۔ کیا سوال؟ کہ یہ جو پانی کا گلاس تم نے پیا ہے اگر یہ تمہارا پانی باہر نہ نکلے، پیشاب کے راستے سے یہ پانی باہر نہ نکلے، پیشاب بند ہو جائے اور تم تڑپ رہے ہو، بے چین بے قرار ہو رہے ہو اور تمہیں مرنے کا ڈر ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو اور ایک حکیم یا ڈاکٹر تمہیں ملے جو تم سے کہے ہارون رشید بادشاہ میں تمہارا علاج کر کے دوائی دے کر یہ پانی پیشاب کے راستے باہر نکال دوں گا لیکن قیمت لوں گا، مفت نہیں، تو کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہا بالکل، میں کہوں گا جو مرضی قیمت لے لو، دوائی دو، میرا علاج کرو، میں تڑپ رہا ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، پیشاب نہیں آ رہا۔ فرمایا اگر وہ تم سے کہے کہ ہارون رشید جو تمہارے پاس باقی ملک آدھا ہے اور بادشاہ تو یہ مجھے دو، میرے نام کرو، پھر میں تمہیں دوائی دوں گا، تو تم اس کے لیے تیار ہوگے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں بالکل تیار ہوں گا، اس لیے کہ اگر میری زندگی نہیں تو میں نے ایسی بادشاہت کو اور حکومت کو اور کرسی کو اور اقتدار کو کیا کرنا؟
اور وہ تمہیں دوائی دے جس سے یہ پانی باہر نکل جائے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا سنو، وہ پانی کا ایک گلاس جس کے پینے اور نکالنے میں تمہاری پوری بادشاہت اور ملک چلا گیا، اللہ تمہیں صبح سے شام اور شام سے صبح تک پانی کے کتنے گلاس پلاتا ہے اور نکال بھی دیتا ہے، اور تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ یہ تمہاری وہ بادشاہت اور پوری سلطنت، ریاست اور ملک، یہ پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں چلا گیا، آدھا پینے میں اور آدھا نکالنے میں ملک چلا گیا، اور وہ اللہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنے پانی کے گلاس تمہیں پلاتا بھی ہے اور مفت میں پلاتا ہے، اور تمہارے جسم میں جتنا پانی رکھنا ہو رکھتا ہے اور باقی نکال بھی دیتا ہے۔ تمہاری پوری بادشاہت اور سلطنت تو اللہ کے پانی کے ایک گلاس کی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکی، ایک گلاس کے بدلے میں چلی گئی۔ اس کے علاوہ کتنی نعمتیں اللہ تمہیں دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کبھی زبان پر ناشکری کا لفظ مت لایا کرو، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے حکموں پر چلو۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے شکر کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ شکر کا حکم اللہ نے دیا ہے، شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے نعمتیں مزید مل جاتی ہیں، شکر کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ ان تینوں آدمیوں کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اور پہلے آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں۔ اسرائیل یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بنی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام یہودی یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جن کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ فرمایا ایک برس کا مریض تھا، کوڑی کا مریض تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نیا ہے، جنہوں نے سنا ہوا ان کے لیے تازہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا، اس کے پاس جو کوڑی کا مریض تھا، برس کا مریض تھا۔ برس کے مریض کے جسم سفید ہو جاتا ہے، ڈب خربا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آ کر کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت پریشانی ہے، میں برس کی مرض میں اور بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی شکل میری دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور پھر رزق کی اور روزی کی بھی تنگی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری بیماری اور تکلیف کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، اور اس برس کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وسعت اور فراخی کرے۔ اس کی دعا دینے والے کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی، تندرستی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی عطا کر دی۔ یہ اس اونٹنی کو رکھنے لگا، اس اونٹنی سے آگے اس کی اولاد ہوئی، اور ہوتے ہوتے بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس اونٹ ہو گئے، اور اونٹ اور اونٹنیوں کا ایک ریوڑ ہو گیا، مال ہو گیا، جس کو یہ بیچنے لگا، اپنا مالدار بھی ہو گیا اور اچھی خاصی جائیداد بنا لی۔ پھر وہ شخص گیا گنجے کے پاس اور اس کو کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا سر پر بال ایک نہیں ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں، گنجا گنجا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور روزی اور رزق میں بھی تنگی ہے۔ اس نے دعا کیا اللہ اس کو سر کے بال عطا کر، اور اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا کر، اور اس کو مال و دولت بھی عطا کر۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کے سر پر بال دے دیے، اور اللہ نے اس کو
ایک گائے عطا کر دی، اور اس گائے سے آگے گائے پیدا ہوئی، اور اس سے آگے نسل چلی، اور اس نے ان کو بیچا اور یہ کاروبار کرنے لگا، گائے کا بہت بڑا ریوڑ فارم بن گیا، اور اس سے مال و دولت کمایا۔ پھر یہ انسان گیا ایک نابینے کے پاس، اس کو کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا بالکل پریشانی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں میری ماں کی شکل کیسی، میرے باپ کی شکل کیسی، مجھے نظر ہی نہیں آتا دنیا کی چیزیں، آنکھ نہیں ہے، اور رزق میں بھی تنگی ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اس کو بینائی عطا کر اور اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا کر۔ اللہ نے دعا قبول کی، اس کو بکری عطا کر دی، اس بکری کی نسل آگے چلی، اور اس ایک بکری سے سینکڑوں بکریاں آگے اولاد در اولاد ہوتی گئی، بیچتا رہا، کاروبار کرتا رہا، جائیداد بناتا رہا، سلسلہ چل پڑا روزی کا بھی، اور اللہ نے بینائی بھی عطا کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شخص دوبارہ ہر ایک کے پاس آیا، اور سائل بن کر آیا، بھکاری بن کر آیا، منگتا بن کر آیا۔ سب سے پہلے آیا برس کے مریض کے پاس، کوڑی کے مریض کے پاس، کوڑی والے کے پاس جس کو کوڑی کا مرض تھا، اور آ کر کہا غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، کچھ ہے نہیں، کچھ اپنے مال میں سے کچھ تھوڑا سا دے دے۔ اس نے کہا چل چل، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا یاد کر تو کوڑی کا مریض تھا، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، اور اللہ نے تجھے تندرستی اور صحت بھی عطا کی، مال و دولت بھی دیا۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو سب میرا کمال ہے، میں نے کمایا اپنے ہاتھ سے، یہ تو میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، تو خام کہاں گیا، چلا جا نہیں تو تیری پٹائی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اللہ پھر تیری وہی حالت کر دے جو پہلے تھی۔ اب بددعا لگی، دوبارہ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور سب کچھ اس کی اونٹنیوں میں جو اس کے پاس ریوڑ تھا، بیماری پیدا ہوئی جانوروں میں، تمام اونٹ اور اونٹنیاں مر گئے، کنگال ہو گیا۔ پھر یہ شخص گنجے کے پاس آیا، بھکاری بن کر آیا، فقیر بن کر آیا۔ یہ واقعہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آ کر اس سے مانگا غریب ہوں، فقیر ہوں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا چل، ایک پائی تجھے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ تمہارے پاس گائے ہیں، ایک گائے دے دو۔ کہا کچھ نہیں دوں گا، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، اور میں نے ان کے اوپر وقت لگایا ہے، یہ سب میرا پرانی میری جائیداد ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو گنجا تھا، تجھے بال ملے، تجھے گائے ملی، یہ سب کچھ دیا اللہ نے۔ کہا نہیں نہیں، میں تو پیدائشی بالوں والا تھا۔ اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا، کچھ نہ دیا۔ اس نے کہا میں پھر کہتا ہوں اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو تھا۔ گنجا ہو گیا، بال اڑ گئے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور اس کی گائے میں بیماری پیدا ہوئی اور تمام گائے مر گئی۔ اب یہ نابینے کے پاس آیا بھکاری اور سائل بن کر، اور آ کر نابینے کو کہتا ہے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیرے پاس بکریاں ہیں، کوئی بکری دے دے، کچھ میری امداد کر دے، اللہ نے تیرے اوپر بڑا انعام کیا۔ اس نے فوراً کہا واقعتاً تو درست کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تو نابینا تھا، میں تو اپنے ماں باپ کو چہرے کو نہیں پہچان سکتا تھا، لوگوں کے لیے رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے دن بھی رات کی طرح تھا، دن کو بھی اندھیرا ہوتا تھا، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دعا کرنے والے نے دعا دی تھی، اللہ نے قبول کر لی تھی، اور مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کر دی، اور پھر اللہ نے مجھے رزق کی تنگی بھی دور کر دی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بکری عطا کر دی، اس بکری کی نسل آگے چلی، اور میں مالدار ہو گیا۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں اور کا ریوڑ چل رہا ہے، یہ تو ایک نہیں سارا لے جانا چاہے تو لے جا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اللہ تجھے خوش رکھے، میں تو آزما رہا تھا، میں اللہ کی طرف سے
بطور آزمائش تم تین کے پاس آیا تھا، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ انسان کی شکل میں آیا تھا پہلے بھی اور اب بھی۔ دیکھا جس نے ناشکری کی وہ دوبارہ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہوا، پھر دوبارہ کنگال ہو گیا، اور جس نے ناشکری کی وہ دوبارہ گنجا ہو گیا اور دوبارہ کنگال ہو گیا، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ نعمتیں اسی کے پاس رکھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ جگہ جگہ اللہ نے شکر کا فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جس شکر کا ذکر ہے، بہت سے حضرات کے شکر کا ذکر ہے، تمام انبیاء شکر کرنے والے، مگر سب سے زیادہ جس خاندان کو اللہ نے شکر کا کہا اور انہیں شکر کیا وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا خاندان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اس علم سے مراد شریعت کا علم ہے، اس علم سے مراد دین کا علم ہے، اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہے، اس علم سے مراد ملک کو چلانے کا، سیاست کا علم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، باپ کو بھی علم دیا، بیٹے کو بھی علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا کہ باپ داؤد کو بھی علم عطا کیا، بیٹے سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان سے کتاب بھی عطا کی جس کو زبور کہتے ہیں، صاحب کتاب نبی بنایا، صاحب شریعت بنایا، رسول بنایا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جہاں پر یہ نعمتیں عطا کی وہاں دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، بادشاہت اور سلطنت بھی عطا کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ۔ اللہ نے دینی اور روحانی نعمتیں بھی عطا کی اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام نبی، پیغمبر اور بادشاہ، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، پیغمبر اور بادشاہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جب باپ بیٹا دونوں کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی تو کیا فخر کیا، کیا تکبر کیا، کیا اس پر اترانے لگ گئے، کیا اس کو اپنا کمال سمجھا، کیا اس کو اپنی ذاتی خوبی سمجھا؟ نہیں۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، دونوں کی زبان پر آیا الحمدللہ، دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ شکر کے لیے الحمدللہ کہا، یاد رکھیے فرمایا گیا رأس الشکری الحمدللہ، شکر کا سب سے بڑا کلمہ الحمدللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے کہ روٹی کا ایک قطرہ، ایک نوالا کوئی کھائے اور کہے الحمدللہ، پانی کا ایک گھونٹ پیے اور کہے الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، بلکہ شکر کے کلمات میں سب سے بنیادی، سب سے بڑا کلمہ الحمدللہ ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا ہو گیا کہ جمعے میں آئے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، باپ داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے کہ اللہ تیرا شکر تو نے نبوت بھی عطا کی، آپ نے زبور کتاب بھی عطا کی، اے اللہ آپ نے شریعت عطا کی، اور اللہ آپ نے بادشاہت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کی زبان پر بھی یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی بنایا، تو نے پیغمبر بنایا، تو نے بادشاہ بنایا، دونوں کی، اور کتنے اپنے مومن بندوں پر ہماری عزت زیادہ کر دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، یعنی داؤد علیہ السلام کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہ علم جو داؤد علیہ السلام باپ کو عطا کیا تھا، وہ باپ کی وراثت علم والی، وہ باپ کی وراثت شریعت اور دین والی اللہ نے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی. تو علمی طور پر، دینی طور پر بیٹا اپنے باپ کا وارث بنا. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. یاد رکھیے یہاں وراثت سے مراد مال و دولت والی وراثت نہیں ہے، علم اور دین والی اور شریعت والی وراثت مراد ہے. یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ یہ اعتراض آپ سنتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین پیغمبر امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جو خاندان کے افراد وارث بنتے تھے، ان کو حضور کی وراثت کیوں نہیں دی؟ باغ فدق کا مطالبہ کیا فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں دیا؟ حضور کی جو وراثت تھی وہ ان کو دینی چاہیے تھی. اور ہو سکتا ہے کوئی قرآن کی اس آیت کے لفظ سے استدلال کرے، دیکھو سلیمان اگر اپنے والد داؤد کے وارث بن رہے ہیں تو حضرت فاطمہ اپنے والد حضور کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ قرآن میں لفظ وارث کا ہے، وراثت کا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہاں وراثت سے مراد مال والی وراثت نہیں ہے بلکہ علم اور دین والی وراثت مراد ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحنو معاشر الانبیاء، نحنو معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر. صحیح حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، نبی اور پیغمبر درہم اور دینار، پیسے اور روپے یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ تو صدقہ ہو جایا کرتا ہے، ان کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. ووارث سلیمان داؤد میں مراد مالی وراثت ہے یا علم والی وراثت مراد ہے؟ بولو، قرآن سمجھو کیا مراد ہے. کیونکہ اگر مال والی وراثت مراد ہے تو وہ پھر داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے سلیمان کو ملنی تھی یا باقی بیٹوں کو اور سلیمان کے باقی بھائیوں کو بھی ملنی تھی. وہ بھی وارث بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ اور سلیمان علیہ السلام ایک نہیں تھے، داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے. پھر یہاں یہ الفاظ آتے قرآن میں، سلیمان وارث ہوئے اور ان کے بھائی وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. اگر مال دولت مراد ہوتا، کیونکہ اس کے وارث تو باقی بھائی بھی ہونے تھے. یہ نہیں آیا، صرف سلیمان کا آیا. کیوں؟ معلوم ہے یہاں مال دولت والی وراثت مراد نہیں، والی وراثت مراد. اور نبیوں اور پیغمبروں کا مال وراثت نہیں ہوتا، وہ ترکہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ ضرورت مندوں پر خرچ ہو جاتا ہے، وہ خاندان میں تقسیم نہیں ہوتا. اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات فرمائی کہ آپ کے ابا جان نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں کی جماعت اور گروہ کی وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو کچھ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات اپنے ابا جان کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنی تو کہا بہت اچھا، مطالبہ نہیں. ورنہ یہ بتائیے اگر حضور کی وراثت ملتی تو صرف فاطمہ حضرت عباس کو ملنی تھی یا حضور کی بیویوں کو بھی ملنی تھی؟ بولو، بیوی کو ملنی تھی، وراثت نہیں تھی. تو حضرت عائشہ کی حضرت تھی یا نہیں تھی؟ اور باقی ازواج مطہرات بھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر پر اعتراض تب ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو تو دی ہو وراثت اور حضرت فاطمہ کو نہ دی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ بیوی بھی وارث ہوتی ہے جیسے بیٹی، اور بیٹا اور اولاد وارث ہوتی ہے.
سلیمان داؤد، سورۃ النمل ہے، سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، یہاں مراد ان کی جائیداد مال کا وارث ہونا ہے یا علم اور دین کا وارث ہونا ہے؟ علم اور دین کا وارث ہونا ہے۔ وہ دین اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی دیا، وہ علم بھی اللہ نے ان کو دیا، نبوت بھی ان کو عطا کی۔ وَعَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے والد کی وراثت علم بھی عطا کیا ہے، اور اللہ نے یہ کرم اور احسان بھی کیا کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی، ہمیں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں آج ختم ہوئی ہے بات پرندوں اور جانوروں کی بولیاں اور سلیمان کے شکر کے الفاظ، آئندہ جمعہ یہیں سے، اور آپ کو بھی یہ بولی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جلدی آؤ تاکہ آپ کو یہ بولی آگے سمجھ آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔